بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ اور حور کا واقعہ۔ شب معراج سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب فرشتوں کی جرمٹ میں عالمی ملکوت کی سیر فرماتی ہوئی جنت الفردوس میں تشریف لے گئی تو ایک جگہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک حور کو رنج و غم میں مبتلا دیکھا اور حضرت جبرائیل علیہ السلام سے فرمایا، یہ حور کیوں رو رہی ہے؟ آخر اس کو کون سا دکھ ستا رہا ہے؟ جب جبرائیل علیہ السلام نے دریافت کیا تو اس حور نے عرض کی کہ میں نے اس لیے اپنا یہ حال بنا رکھا ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحمت بری نگاہی مجھ پر بھی پڑے اور پھر اپنا حال عرض کرنے کی سعادت حاصل کروں۔ جب حور کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو کر حال عرض کرنے کی سعادت مل گئی تو اس نے جھک کر سلام عرض کرنے کے بعد اپنی سرگزشت سنایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے مجھے جنت کی حوروں میں حسن و جمال کی ملکہ بنایا۔ اگر میں بے نقاب ہو جاؤں تو دیکھنے والوں کی آنکھیں خیرہ ہو جائیں اور جنت میں دوپہر کا اجالا ہو جائے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ایک کا واقعہ ہے کہ اچانک میرے دل میں خیال پیدا ہوا کہ بروز قیامت ہر حور کو کسی نہ کسی جنتی شخص کے حوالے کیا جائے گا، میرا بھی کوئی ضرور ساتھی ہوگا۔ بالآخر میں نے خالق کائنات کی بارگاہ میں عرض کی کہ تیرا بے حد احسان کہ تو نے مجھے حور کی ملکہ بنایا ہے۔ اب میری خواہش ہے پوری کر دے کہ جنت میں میرا ساتھی کون ہی ہستی ہوگی۔ رحمتوں کا دریا جوش میں آیا اور میری التجا قبول ہوئی۔ حکم ہوا، سامنے جو آئینہ رکھا ہے اس سے ایک نظر دیکھ لو، تیرے ساتھی کی جھلک نظر آ جائے گی۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب میں دیوانہ وار آئینے کی طرف بڑھی تاکہ اپنی ساتھی کی جھلک دیکھ سکوں، یوں نہیں نگاہ اٹھائی، دل پر ایک بجلی گری اور عرضوں کا سارا تصور جل گیا۔ اس وقت سے آج تک بے چین ہوں اور اس غم کی وجہ سے رو رہی ہوں کہ سیاہ فام کے ساتھ میرا کیوں جوڑا بنایا اور میں کس طرح دائمی زندگی اس کے ہمراہ بسر کروں گی، جبکہ اس کا تصور ہی میرے لیے وحشتناک ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسکراتے ہوئی دریافت کیا، اپنی ساتھی کا جو سراپا تو نے آئینے میں دیکھا ہے اس بارے میں کچھ بیان کروں؟ اس نے عرض کی، سر تا پاؤں مجسم سیاہی، موٹے ہونٹ، چوڑے دانت، بدا چہرہ، تنگ و تاریک پیشانی، چھوٹی چھوٹی آنکھیں۔ جیسے ہی حور نے اپنی رفیق جنت کے بارے میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتانا شروع کیا اور حلیہ کے بارے میں بیان سماعت فرمایا تو سرکار نے سر مبارک اٹھایا اور جلال سے دیکھتے ہوئے فرمایا، تو نے جو سراپا بیان کیا ہے وہ تو میرے پیارے بلال کا ہے۔ ایک عاشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سراپا ایک وفادار، ایک گوہر نایاب کو پا کر اپنی کم غیبی کا شکوہ کر کے رو رہی ہے۔ کیا تجھے نہیں معلوم کہ بلال میرا عاشق ہے؟ میں نے اسے اپنی پلکوں کی سائے میں پناہ دی۔ میرا بلال ایسی شان والا ہے کہ بروز قیامت اس کی جسم کی سیاہی حوران جنت کے رخساروں پر تل بنا کر تقسیم کر دی جائے گی۔ وہ ایسا عاشق ہے کہ اس پر عشق ہی کی وجہ سے ہر آسائش نے منہ پھیر لیا ہے۔ اپنے حسن و جمال کا غرور نہ کرو، ہو سکتا ہے تو 70,000 نقاب الٹ کے میرے بلال کے سامنے آئے اور میرا بلال تجھے ناپسند کر دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سن کر حور اضطراب شوق کی وجہ سے چیخ اٹھے اور عرض گزاری ہوئی،
آپ صلی اللہ علیہ وسلم میری معذرت قبول فرمائے، میرا غم و علم شکوہ شکایت جاتے رہے ہے، مجھے وہی بلال پسند ہے۔ میری خوش غیبتی کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا عاشق زار میرا حصہ میں آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی معذرت قبول فرماتے ہوئے دعائیں دیتے ہوئے آگے بڑھے۔